الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر، اور ہرگز نہیں، قسم ہے شام کی اور رات کی جب وہ خوش دے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو، بے شک دوزخ بہت بھاری چیزوں میں سے ایک بھاری چیز ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ المدثر کی آیت مبارکہ نمبر 35 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل جہاں پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی اور وہ رقم مکمل ہوا آیت مبارکہ نمبر 31 تک، تمام پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اور دوزخ کی ہولناکیوں کا بیان کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، یہ ساری جو باتیں ہیں یہ انسان کے لیے، آدمی کے لیے نصیحت ہے، انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں سے نئی بات کا پھر آغاز فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم اٹھائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم اٹھائی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم اٹھائی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے، سچ ثابت کرنے کے لیے لوگ قسم اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو قسم اٹھانے کی احتیاج ہی نہیں ہے، وہ تو اس کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جو کلام فرماتا ہے وہ رب کا کلام ہے اور سچا کلام۔ اب لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا قسم کا جملہ استعمال فرمانا اور یہ فرمانا کہ کلا والقمر، ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی۔ اللہ تعالیٰ چاند کی قسم اٹھا رہا ہے، اور اس کی ایک توجیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ چونکہ اس زمانہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اس کو معبود سمجھتے تھے اور اللہ کو نہیں مانتے تھے لیکن چاند کو مانتے تھے۔ ایک یہ بھی توجیہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو تم دیکھ رہے ہو اور جس کی روشنی تمہارے سامنے ہے، اور چاند تمہارے سامنے بڑا واضح ہے، اور تم چاند سے راستے تلاش کرتے ہو اور چاند کے ذریعے تم روشنی حاصل کرتے ہو، اللہ نے فرمایا مجھے اس روشنی والے چاند کی قسم۔ اور یہاں پر صوفیاء نے اور اہل تصوف نے ایک بڑا خوبصورت مطلب نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آقا کریم علیہ السلام کا جو چہرہ انور ہے وہ چاند سے بھی زیادہ روشن تر تھا۔ آپ کا چہرہ انور جو ہے اس کا جو نور تھا اور اس کی جو چمک تھی، ظاہر ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنا خوبصورت جملہ فرمایا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یہ پوری کائنات جو ہے یہ کس سے چمک پا رہی ہے؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید عالم بنا، آپ کی ذات ببرکات وہ ہے کہ جس سے ساری کائنات نور اور روشنی حاصل کرتی ہے، حتیٰ کہ یہ سورج اور چاند کا جو نور ہے یہ بھی نور مصطفیٰ کی وجہ سے ہی قائم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نظام کائنات بھی پیدا کرتا۔ بڑی واضح حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت السماوات والارض،
کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ فرماتے۔ اور اس سے آگے کی بات ہے، لولا لما اظہرت ربوبیتہ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم نے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے۔ ظاہر رب پھر ہوگا کس پہ ظاہر ہوتا؟ جب مخلوق ہی نہ ہوتی، جب زمین و آسمان بھی نہ ہوتے۔ تو جب بتائیے زمین و آسمان نہ ہوتے تو سورج اور چاند ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو ظاہر اس کے ستارے ہیں، سیارے ہیں، بعض نے سیارہ کہا لیکن اکثریت نے اس کو ستارہ کہا ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے، چاند ایک ستارہ ہے، جس پہ آج تحقیق آ چکی ہے۔ تو یہ سارا جو روشنی اور نور ہے اس کائنات کے اندر، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کی وجہ سے۔ تو فرمایا گیا کہ یہاں جو قسم اٹھائی جا رہی ہے کلا والقمر کی، تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں قسم ہے تیرے چمکتے دمکتے چاند جیسے، اس سے بھی افضل چہرے۔ آگے فرمایا گیا واللیل اذا ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی، وہ دو پشت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ پشت دکھاتی ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ صبح آتی۔ ابھی رات تھی، اس سے پہلے رات نے اپنی پیٹھ اور کمر دکھائی، یعنی رخصت ہو گئی، تو کس چیز کا آغاز ہو گیا؟ مؤذن نے اذان پڑھی تو صبح کا آغاز ہو گیا۔ صبح صادق جسے کہا جاتا ہے، صبح صادق ہوئی تو رات نے پیٹھ پھیر لی۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ رات جس میں تم آرام کرتے ہو جب وہ گزر جائے تو پشت دیتے، تو فرمایا ہمیں اس کی قسم۔ اب اس پر بھی بعض مشاق نے یہ لکھا ہے کہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زلف عنبری تھی وہ اتنی گھنی سیاہ تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے کالی رات چھا جائے۔ اور یہ واللیل کی قسم ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں اٹھائی تو وہاں بھی ذکر کیا مفسرین نے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو وہاں بھی یہ معنی کیا گیا ہے جو آگے انشاءاللہ آئے گا، جو پڑھیں گے وہاں تیسرے بارے میں، آخری بارے میں، تو یہاں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا ہمیں اس کی قسم والصبح اذا اسفر، اور ہمیں صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اب گویا اس سے ایک اور بات بھی جو ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ اپنا نظام کائنات بھی ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے اور انہیں اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہے کہ رات بنانے والا بھی اللہ ہے، چاند بنانے والا بھی اللہ ہے، سورج بنانے والا بھی اللہ ہے، اور رات کے بعد پھر صبح کی روشنی لانے والا بھی اللہ ہے، تاکہ کفار مکہ کو، مشرکین کو یہ یقین ہو جائے کہ تمہارے جو یہ جھوٹے خدا ہیں جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، کسی کو کہتے ہو ہمیں کچھ دیتا ہے، کسی سے کہتے ہو ہمیں کچھ دیتا ہے، یہ کچھ نہیں دیتے، یہ کچھ نہیں بناتے، سب کچھ دینے والا بھی اللہ ہے، سب کچھ بنانے والا بھی اللہ ہے، کوئی بھی سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور سب کچھ عطا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ کی ذات، یہ خالق کی ذات ہے۔ فرمایا اس پر یقین کرو، انہا، یہ ساری باتیں فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ اب یہ تین قسمیں اٹھائی گئی، تین قسمیں اٹھانے کے بعد اب کس بات کو بیان کیا جا رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے، مفسر نے لکھا کہ جب اللہ قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو بعد میں بات آ رہی ہے وہ بڑی اہمیت والی بات ہے، وہ بہت سخت بات ہے اور بڑی قابل توجہ بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہا لإحدل الکبر، کہ اے لوگوں بے شک دوزخ بہت بھاری چیزوں میں سے،
اب ہمیں یقین اس حد تک کر لینا چاہیے. مانتے تو ہم ہیں، میں نے عرض کیا تھا پرسوں کے درس میں، زبان سے ہم اقرار تو کرتے ہیں، دل بھی مانتا ہے، لیکن اس کا ثبوت کیسے ہوگا؟ وہ عمل کے ساتھ، وہ عمل کے ساتھ ہوگا. اب ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے اس جہنم سے، ہمیں اس دوزخ سے ڈرنا چاہیے کہ جس دوزخ کا اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا اٹھا کے ذکر کر رہا ہے کہ لوگوں یہ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے، بہت سخت چیز ہے. جب انسان برائی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ دوزخ کو بھول چکا ہوتا ہے. جب وہ برائی کرتا ہے وہ اللہ کو بھول چکا ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول کو بھول چکا ہوتا ہے. اگر اس کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو اور ان کے ناراضگی کی وجہ سے جہنم والا نقشہ سامنے ہو تو وہ کبھی برائی نہ کرے، وہ کبھی برائی نہ کرے، وہ کبھی غلط نہ کرے، وہ ایک ایک عمل پہ غور کرے. ہم اس نبی، ہم اس رسول، ہم اس حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے یہ فرمایا، کمال تربیت ہے. فرمایا جب تم راستے پہ چل رہے ہو، اگر وہاں کوئی راستے پر، سڑک پر، روڈ پر کوئی ایک کانٹا یا پتھر بھی پڑا ہے تو اس کو بھی سائڈ پہ اٹھا کے رکھ دو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اللہ تمہیں اس پر بھی اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. کیا تربیت فرمائی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے، اور کیا پیارا دین ہے ہمارا کہ اگر راستے پر جا رہے ہو تو وہاں راستے پہ، حالانکہ وہ پتہ نہیں کہاں سے کانٹا گرا، پتھر کہاں سے آیا، آپ نے تکلیف تو کسی کو نہیں دی، نہ وہ پتھر آپ نے رکھا، لیکن اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ تکلیف بھی اس کی وجہ سے کسی انسان کو نہ پہنچا. یہ اسلام کا حسن ہے. کل جمعے کا پورا خطبہ جو ہے، خطبہ الجمعہ، اسی حوالے سے میں نے عرض کیا کہ اسلام جو ہے وہ کس قدر ہماری تربیت کرتا ہے، کس قدر ہمیں اخلاقیات کے سب سے، آج دنیا کے اندر جو ہے باقی اقوام جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور تکلیف ہوتی ہے کہ جو اخلاق کا چیپٹر ہمیں اسلام نے دیا تھا ہم نے بلا دیا اور غیروں نے لے کر اپنے آپ کو دنیا میں بنوا لی. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. کئی لوگ آتے ہیں اور وہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں کہ جی وہ انگریز وہ کلمہ پڑھ لینا تو ہم سے بہت ہزار گنا اچھا مسلمان بن جائے گا. اور یہ حقیقت ہے، درست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ شرم بھی آتی ہے اور احساس ندامت بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو اخلاقیات کا دین تھا، سارا جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا، وہ ہم نے بلا دیا. اور وہ قوم اتنی سیانی قوم ہے، وہ اتنی سمجھدار قوم ہے، انہوں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے، اب ظاہر ہے آخرت پر تو ظاہر سوالہ سے وہ تو نئی کلمہ انہوں نے پڑھا، لیکن یہ بات طے ہے انہوں نے اپنی دنیا اچھی کر لی. دنیا ان کی بہت اچھی، جتنا وہاں قانون کا امپلیمنٹیشن ہے آپ کے ہاں ہے نہیں ہے، جتنا وہاں ان کے رہنے کے لیے انہیں سکون اور آرام ہے اور سہولیات ہیں آپ کو اور مجھے ہیں نہیں ہے، جتنا وہاں خوبصورت انداز سے انسانوں کا، جانوروں کا علاج، معالجہ اور ان کے حقوق کا تحفظ ہے آپ کو اور مجھے ہے نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، انسانی حقوق کا تحفظ، جانوروں کا تحفظ، راستوں کا صاف ستھرا رکھنا، یہ انسانوں سے اچھے انداز میں بولنا، آج تک یہ وہاں پہ انگریزوں کا اصول ہے. وہ جناب بڑے شدید غصے ہو جائیں، منہ سے کتنا بولتے رہیں گے، وہ تھپڑ نہیں مارتے آگے، ان کا قانون ہے، لا ہے. یہ ساری برداشت والی باتیں کس نے ہمیں سب سے پہلے بتائی؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ان کے ہاں تو یہ چیزیں بائبل میں نہیں ہیں، بائبل پوری پڑھ کے دیکھ، یہ ساری چیز وہاں اس میں نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کس میں ہیں؟ یہ ہماری کتاب ہے. لیکن انہوں نے سمجھ لیا کہ دنیا کے اندر جو کامیاب ترین شخصیت ہے، جو پرفیکٹ شخصیت ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر لحاظ سے
انہوں نے کہا ان کو لے لو، ان کے کریکٹر کو لے لو، پڑھ لو، کلمہ ان کا نہ پڑھو، لیکن جو ان کی وہ ساری سیرت ہے وہ لے لو تو دنیا میں تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ظاہر فیصلہ ہے، اس کا اعلان ہے، جو بھی اس چیز کو لے گا وہ دنیا میں تو کامیاب ہو جائے گا، اور وہ دنیا میں کامیاب ترین لوگ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ تو کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے؟ ہمارا لٹریچر لے کر وہ کامیاب ہو گئے اور ہم آج بھی گھاٹے میں، ہم آج بھی نقصان میں، ہم آج بھی نقصان میں۔ اللہ کی ذات ہمیں پھر سے وہ جذبہ دے، وہ اولین مسلمانوں والا زمانہ اللہ پھر ہمیں نصیب فرما دے کہ ہماری زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آ جائے۔ یہ بڑی کمال کی چیز ہے جی۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ کر لیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، یہ کر لیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سادہ سی ایک بات ہے، ایک سادہ سا عمل ہے، اپنی سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شامل کر لو، یقین کیجئے کئی زیادہ نہیں، 2-4 سالوں کے اندر ہی آپ کا پاکستان دنیا کا عظیم ترین ملک بن جائے۔ سیرت اپنا لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سیرت آئے گی تو بتائیے رشوت چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ جب سیرت آئے گی میرٹ ہوگا نہیں ہوگا؟ میرٹ ہوگا۔ جب سیرت ہوگی تو کیا آپ کے حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا؟ ہمارے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ جب سیرت ہوگی تو عدم برداشت ختم ہو جائے گی۔ سیرت ایک ایسا عمل ہے کہ ہماری سب کی زندگیاں جو اس کے اندر محفوظ ہو جائیں گی۔ تو آگے فرمایا گیا کہ اے انسان، تجھے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو جہنم ہے یہ بڑی بھاری چیز ہے، اگر تم نے اس سے بچنا ہے تو اپنا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ قائم کر۔ اصل میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہمارے ہاں تصور ہی اب یہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ وہاں جا کے اصل میں ہماری پبلک میں بہت زیادہ، جو خاص طور پہ آج کل محافل ہوئی اور محافل میں جو بس زبانوں کی سر کے ساتھ وہ نعت خواں آئے سو کارڈ، اور ظاہر ہے دین کا تو انہیں نہ پڑھا کبھی انہوں نے مدرسے میں، نہ دین سیکھا، انہوں نے آ کے ہر محفل میں جنت تقسیم کرنا شروع کر دی۔ اب ہماری عوام میں تصور یہ جنتی تو اب کنفرم ہے، باقی عمل کریں نہ کریں کوئی بات۔ یہ حقائق ہے، یہ حقائق ہے۔ اچھا پھر وہ ساتھ کہہ بھی ہوتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، میں کو عالم تو نہیں ہوں، لیکن یہ باتیں میں آپ کو، بھائی جب اول عالم نہیں ہو تو تم کیوں پھر فتوے جاری کر رہے ہیں؟ اپنے منہ سے کہہ رہے ہو میں جی عالم تو نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، میں مدرسے میں تو نہیں گیا، یہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، لیکن یہ میں بات کرتا ہوں۔ بھائی پھر آپ کیوں کر رہے ہیں جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، جب آپ جانتے بھی نہیں ہیں؟ اس کو یقین کریں، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اب کہاں کہاں میں ہر جگہ، میں تو بدنام ہو گیا ہوں اس معاملے کے، جی یہ مفتی صاحب جو ہے نا جی محفل میں جہاں جاتے ہیں ہم جو بات کرتے ہیں یہ اس کو بعد میں ٹوک دیتے ہیں۔ اور بھائی میں کیا کروں، نہ ٹوکوں تو میں مجرم بن جاؤں گا، کیا کروں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب جب دیکھیں نا جی میرے سامنے غلط بات ہو رہی ہے اور مجھے اس کا علم ہے، میں نہ بتاؤں تو میں ذمہ دار ہوں کہ نہیں ہوں؟ میری ذمہ داری ہے۔ تو خدا را ہم اس چیز سے نکل آئے، عمل 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 عمل۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا خوبصورت شعر ہے، دل میں اتر جانے والا وہ شعر ہے ان کا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دوزخ کی طرف بھی لے جائے گا، اور عمل ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو جنت عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ آمین و علینا الا البلاغ۔